सिंदबाद का छठा सफ़र। मैं 5वें सफ़र से वापस आने के बाद आराम से रहने लगा और तय कर लिया कि आइंदा कभी सफ़र नहीं करूँगा। आदमी कुछ सोचता है, खुदा को कुछ और मंजूर होता है। एक रोज़ मैं मज़े से बैठा दोस्तों से गपशप लगा रहा था कि मेरे जानने वाले चंद सौदागर मिलने आ गए। उनकी बातचीत से ज़ाहिर हुआ कि वो जल्द ही सफ़र पर रवाना होने वाले हैं। बस फिर क्या था, मुझ पर यही जुनून सवार हो गया कि सफ़र पर निकला जाए और तिजारत करके खूब नफ़ा कमाया जाए। सैर मुफ्त में करूँगा। ये सोचकर मैंने सफ़र के लिए उम्दा सामान ख़रीदा और बसरा रवाना हो गया। वहाँ एक जहाज़ तैयार खड़ा था। उसमें बहुत से अमीर सौदागर और बड़े बड़े लोग अपना माल असबाब लिए सवार थे। मैंने भी उसी जहाज़ पर सफ़र करना मुनासिब समझा। सफ़र का आगाज़ हुआ और हम जगह जगह और शहर शहर माल बेचते और ख़रीदते रहे। हमें बड़ा नफ़ा हुआ और हमारे वारे न्यारे हो गए। एक रोज़ सफ़र के दौरान कप्तान ने यकायक शोर मचा दिया। अपनी पगड़ी उतार फेंकी, बाल नोचने और सर पीटने लगा और कपड़े फाड़ डाले। तमाम सौदागर और मुसाफिर उसके गिर्द इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि कप्तान साहब, खैर तो है? कप्तान ने कहा, हमारा जहाज़ भटक कर ऐसे समंदर में जा निकला है जिसके रास्तों से मैं वाकिफ़ नहीं। खुदा से दुआ मांगो कि किसी तरह हमें बचा ले। देखते ही देखते इस कदर शदीद हवा चली कि जहाज़ का पतवार टूट गया और ख़ुद जहाज़ लौटने पौटने लगा। ये वाक़या एक ऊंचे पहाड़ के पास पेश आया। जहाज़ में सवार सब लोग रो पीट कर एक दूसरे से गले मिलने लगे, क्योंकि बचने की उम्मीद बाकी ना रही थी। कुछ देर बाद हवा के ज़ोर से जहाज़ पहाड़ से जा टकराया। जहाज़ के परखचे उड़ गए। बाज़ मुसाफिर डूब गए। चंद एक पहाड़ पर चढ़कर मरने से बचे। मैं भी उन लोगों में शामिल था जो पहाड़ पर चढ़ गए थे। देखा कि एक बहुत बड़ा जजीरा है जिसके किनारे बीसों जहाज़ टूटे पड़े हैं। डूब जाने वालों का सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। न जाने समंदर की मौजों ने साहल पर क्या क्या ला फेंका था। मैं पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर चला गया। देखा कि दरमियान में एक नदी है जो पहाड़ से निकलकर बहती बहती दूसरी तरफ वाक़े पहाड़ की जानब चली गई है। जहाज़ पर सवार लोगों में से जो ज़िंदा बचे थे वो पहाड़ पर चढ़कर जजीरे में फैल गए। उन कीमती चीज़ों को देखकर जिनसे साहल भरा पड़ा था, मेरे साथियों के होश जाते रहे। उधर मैंने गौर से देखा तो नदी की तह में भी अनगिनत हीरे जवाहरात और सोने चांदी के डले चमकते धमकते नज़र आए। हमने एक नदी से कच्चा अंबर निकलता देखा जो सूरज की गर्मी से नदी के किनारे मोम की तरह बहकर साहल तक फैला जाता था। समुद्री जानवर निकलकर उसे खाते हैं। जब वो उनके पेट में गर्म होकर पिघलने लगता है तो वो उसे उगल देते हैं। वो पानी के ऊपर जम जाता है और लहरें उसे साहल पर ला फेंकती हैं। सियाह और सौदागर वहाँ से अंबर को उठा लाते हैं और फ़रोख्त करते हैं। उस जगह जहाँ अंबर पैदा होता है ना कोई गया है और ना आम हालात में कोई जा सकता है। वजह यह कि जजीरे के चारों तरफ ऊंचा पहाड़ है जिस पर चढ़ना मुहाल है। हम रोज़ाना उस जजीरे की सैर करते, हैरान भी थे और खौफज़दा भी। जजीरे में एक जगह खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें हिफाजत से रख दी थीं। उसी ज़ख़ीरे में से थोड़ा थोड़ा खाते पीते थे। डरते थे कि खाना ख़त्म हो गया तो भूखे मर जाएंगे। आखिर यही हुआ, लोग मरने लगे। जो सख्त जान थे वो बच रहे, मगर आखिर समंदर की हवा ने उन्हें बीमार कर दिया और वो पेट में उठने वाले दर्द की ताब ना लाकर चल बसे। अब मैं जजीरे पर अकेला रह गया। अपनी हालत पर आंसू बहाने के सिवा क्या करता। दिल में कहता, काश मैं अपने साथियों से पहले मर जाता, वो मुझे नहलाकर दफन तो कर देते। मैं कैसा कम अकल हूँ कि पिछले सफ़रों की मुसीबतों को भूल भाल कर फिर वतन को छोड़कर निकल खड़ा हुआ।
کسی بات سے سبق نہ سیکھا۔ مزید کمائی کرنے کی مجھے کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس اتنی دولت تھی کہ ساری عمر چین سے رہ سکتا تھا۔ میں نے اپنے لیے ساحل پر ایک گہرا گھڑا کھودا اور سوچا کہ جب مجھے موت کا یقین ہو جائے گا تو میں گھڑے میں جا لیٹوں گا اور مر جاؤں گا۔ ہوا سے اڑ کر آنے والی مٹی آہستہ آہستہ گھڑے کو بھر کر مجھے دفنا دے گی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ ندی جو پہاڑ سے نکل کر دوسرے پہاڑ کی طرف بہتی ہے کہیں نکلتی تو ہوگی۔ کشتی بنا کر اس میں سفر کروں تو شاید کسی ایسی جگہ جا پہنچوں جو آباد ہو۔ بچ گیا تو بھی ٹھیک ہے، ندی میں ڈوب گیا تو بھی ٹھیک ہے۔ یہاں جزیرے پر مرنے کا انتظار کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ سوچ کر میں نے ساحل پر جہازوں کے بکھرے ہوئے تختوں کو جوڑ کر کشتی بنائی۔ پھر جزیرے سے کچا عنبر، ہیرے جواہرات اور مرغی کے انڈوں جتنے بڑے موتی جتنے کشتی میں آ سکتے تھے لادے۔ لکڑیوں کے 2 چپو بنائے، بچا کچا کھانا ساتھ لیا اور کشتی کو ندی میں دھکیل دیا۔ چلتے چلتے کشتی اس مقام پر پہنچی جہاں ندی پہاڑ کے اندر جاتی تھی۔ وہاں غار سا تھا۔ جب کشتی غار میں داخل ہوئی تو اندھیرا چھا گیا۔ جتنی کشتی آگے بڑھی ندی تنگ ہوتی گئی۔ کشتی کا دایاں بایاں سرا ندی کے کناروں کو چھونے لگا اور غار کی چھت اتنی نیچی ہو گئی کہ میرے سر سے ٹکرانے لگی۔ مجبور ہو کر میں کشتی میں لیٹ گیا اور دل میں کہنے لگا کہ یہاں سے لوٹنا بالکل ناممکن ہے، اور اگر کشتی اب کہیں پھنس کر رک گئی تو مجھے بڑی بری موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں لیٹا رہا۔ کشتی چلتی گئی۔ گھپ اندھیرے کی وجہ سے نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا۔ ندی کبھی چوڑی ہو جاتی کبھی تنگ۔ لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی۔ کشتی چلتی رہی، میں سوتا رہا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ کشتی نے طے کیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ہر طرف روشنی ہے۔ میں ایک کھلی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ کشتی ندی کے کنارے بندھی ہوئی تھی اور میرے آس پاس بہت سے ہندو اور حبشی کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں جاگ گیا ہوں تو اپنی بولی میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ مجھے یہی خیال تھا کہ سوتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے چپ دیکھ کر ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر عربی میں پوچھا، اے بھائی، السلام علیکم، تو کون ہے اور کہاں سے آیا؟ یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ اس ندی کے راستے تو آج تک کوئی ادھر نہیں آیا۔ میں نے کہا، تم لوگ کون ہو؟ وہ بولا، ہم کسان ہیں، اپنے کھیتوں کو پانی لگانے آئے تھے۔ ہم نے تیری کشتی کو بہتے دیکھا تو اسے روک کر باندھ دیا اور تیرے جاگنے کا انتظار کرتے رہے۔ اب بتا کہ تو یہاں کیسے آیا؟ میں نے کہا، بھائی پہلے مجھے کھانا کھلاؤ، بھوک کی وجہ سے مرا جا رہا ہوں، بعد میں جتنے سوال چاہے کر لینا۔ وہ شخص دوڑ کر کھانا لے آیا۔ میں نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جو کچھ مجھ پر بیتا تھا حرف بہ حرف بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ تو عجیب قصہ ہے، ہم تجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلتے ہیں۔ وہ مجھے اور میرا سارا سامان جو ہیروں، موتیوں، جواہرات اور کچے عنبر پر مشتمل تھا بادشاہ کے حضور میں لے گئے۔ وہ بھی میری آپ بیتی سن کر حیران ہوا اور مجھے مبارکباد دی کہ اتنا مشکل سفر کر کے صحیح سلامت انسانوں کے درمیان پہنچ گیا۔ میں نے خاصا کچا عنبر، بہت سے ہیرے اور موتی بادشاہ کو تحفے کے طور پر پیش کیے۔ اس نے میرا نذرانہ قبول کیا، میری بڑی عزت کی اور مجھے اپنے محل کے قریب ایک مکان میں ٹھہرایا۔ میں وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ وہ سب میرے ساتھ اچھی طرح پیش آتے۔ میں ہمیشہ شاہی دربار میں حاضر رہتا اور باہر سے آنے جانے والوں کو اپنا حال سناتا
اور ان سے ان کے ملک کے حالات معلوم کرتا۔ ایک دن بادشاہ نے میرے وطن کے حالات اور بغداد کے خلیفہ کے متعلق مجھ سے دریافت کیا۔ میں نے خلیفہ کی انصاف پسندی کا ذکر کیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، واللہ خلیفہ کے کام عقل کے مطابق ہیں، تو نے میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھے تحفے دے کر اس کے پاس روانہ کروں۔ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ میں آپ کے تحفے خلیفہ تک پہنچا دوں گا اور اس سے کہوں گا کہ آپ سچے دوست ہیں۔ ایک مدت تک میں عیش و آرام سے بادشاہ کے پاس رہا۔ ایک دن میرے سننے میں آیا کہ شہر کے چند لوگوں نے ایک جہاز تیار کیا ہے اور بصرے کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس سے بہتر موقع مجھے کب ملے گا۔ میں نے دوبارہ جا کر بادشاہ کے ہاتھ چومے اور کہا کہ میں فلاں جہاز پر سوار ہو کر بصرہ جانا چاہتا ہوں۔ بیوی بچوں کو دیکھے ایک زمانہ ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جو تیری مرضی، اگر ہمارے پاس ٹھہرنا چاہے تو بے شک ٹھہر جا، ہم سب کو تجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، اس لیے میں بھی دل سے آپ کو چاہتا ہوں، لیکن وطن اور بیوی بچوں کی یاد ستا رہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان سوداگروں کو بلایا جنہوں نے جہاز بنوایا تھا، مجھے ان کے سپرد کیا، بہت سے تحائف دیے اور جہاز کا کرایہ اپنی جیب سے ادا کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک شاندار ہدیہ خلیفہ ہارون الرشید کے لیے میرے حوالے کیا۔ میں بادشاہ اور تمام دوستوں سے رخصت ہو کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ جہاز روانہ ہوا۔ باد مراد چل رہی تھی۔ سفر آرام سے کٹا اور ہم گھومتے پھرتے آخر بصرہ پہنچے۔ بصرہ میں چند روز قیام کرنے کے بعد میں نے بغداد کا رستہ لیا۔ شہر پہنچ کر میں نے اپنا سامان حفاظت سے رکھوایا، گھر والوں اور دوستوں سے ملا۔ میں نے انہیں تحفے دیے، بہت خیرات کی اور بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ پھر اطمینان سے خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوا اور شاہی ہدیہ اسے پیش کیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ یہ ہدیہ کس کی طرف سے ہے؟ میں نے کہا، اے امیر المومنین، جس شہر سے میں یہ ہدیہ لایا ہوں اس کا نہ مجھے نام معلوم ہے نہ رستہ۔ اس کے بعد میں نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا، جسے سن کر خلیفہ ششدر رہ گیا۔ اس نے واقعہ نگاروں کو حکم دیا کہ میری کہانی لکھ کر خزانے میں رکھ دیں تاکہ پڑھنے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ خلیفہ نے میری بہت عزت کی۔ پہلے کی طرح میں آرام سے اپنے گھر میں رہنے لگا اور ان مصیبتوں کو بالکل بھول گیا جن کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ میرے چھٹے سفر کی کہانی تھی۔ کل میں اپنے 7ویں اور آخری سفر کا حال سناؤں گا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا اور سب لوگوں نے دعوت نوش کی۔ روز کے دستور کے مطابق سندباد حمال کو 100 اشرفیاں ملیں اور وہ انہیں لے کر ہنسی خوشی رخصت ہوا۔ گھر جا کر آرام سے سویا۔ صبح اٹھ کر نماز سے فارغ ہوتے ہی آخری سفر کا احوال سننے سندباد جہازی کی حویلی جا پہنچا۔ جب سب یار دوست جمع ہو گئے تو دسترخوان بچھایا گیا۔ مہمان سیر ہو کر کھا پی چکے تو سندباد جہازی نے اپنے 7ویں سفر کا حال بیان کرنا شروع کیا۔